بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے موضوع کا آغاز چند اشعار سے کرتا ہوں۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کون نظروں اس پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ کون جانتا تھا کہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام سے اپنی نعتوں کا آغاز کرنے والا نوجوان کس طرح دنیا نعت میں ایک آسمان بن جائے گا، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے اور اسے سننے کے لیے لاکھوں کروڑوں کے دل دھڑکیں گے۔ جی ہاں، وہ اپنی میٹھی آواز سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لیتا ہے تو سننے والے اپنے آپ کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر پاتے ہیں۔ لوگ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اپنی آنکھوں سے وضو کر لیتے ہیں۔ اس کی پرسوز اور دل گداز آواز سننے والوں کو محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا کر دیتی ہے۔ دنیا اس نوجوان اور سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اویس بھائی کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا بڑے کیا چھوٹے سبھی ان کو اسی نام سے یاد کرتے ہیں۔ عالم اسلام کا یہ بطن جلیل عبدالحمید مرحوم کے گھر 8 جولائی 1970 کو کراچی میں پیدا ہوا۔ آپ نے اپنا بچپن اور لڑکپن کراچی کے علاقہ میٹھا در میں گزارا، جس کے نام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز کو اتنا میٹھا اور پرسوس بنایا ہے کہ جو بھی آپ کی آواز سنتا ہے محسور ہو جاتا ہے۔ آپ کو لوگ بلبل مدینہ کے لقب سے بھی اسی لیے پکارا کرتے ہیں۔ عبدالحمید مرحوم ایک سادہ اور نیک انسان تھے۔ آپ کا پورا گھرانہ ہی شروع سے ہی صوم و صلات کا پابند ہے۔ عبدالحمید مرحوم اپنا کاروبار کرتے تھے، دال بنانے کی فیکٹری تھی جسے آپ اویس بھائی کے بڑے بھائی چلا رہے ہیں۔ اویس بھائی ابھی صرف 10 سال کے تھے کہ آپ کے والد کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ اویس بھائی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ مجھے وہ رات ابھی تک یاد ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا اور میں دروازے کے پیچھے چھپ کے کھڑا روتا رہا۔ آپ 8 بہن بھائی ہیں، آپ کا نمبر 6 ہے۔ سب سے پہلے بڑے بھائی، پھر 4 بہنوں کے بعد آپ، اور پھر ایک بھائی اور ایک بہن۔ آپ کی والدہ زینب ایک بہت ہی نرم دل اور شفیق خاتون ہے۔ خاوند کی وفات کے بعد بھی انہوں نے بچوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہ آنے دی۔ آپ نے میمن کمیونٹی کے اسکول کے ایم اکیڈمی سے میٹرک کیا، پرائیویٹ انٹرمیڈیٹ کیا۔ کیونکہ گھرانہ شروع سے ہی کافی مذہبی تھا، اس لیے آپ کی سوچ بوجھ اور تعلیم مستقل ایک دینی تھی، اور اسی دینی ماحول میں رہنے کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کی نعتیہ کلام کے اندر اس کا اثر موجود ہے۔ آپ نے شروع سے ہی بچپن سے ہی تقریباً 8 سال کی عمر سے نعتیں پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ آپ کے گھر کا ماحول دینی تھا، اس لیے آپ کا رجحان بھی اسی طرف زیادہ تھا۔ آپ کی عمر صرف 12 سال کی تھی جب آپ نے مسجد میں پہلا اعتکاف کیا۔ سحری کے وقت مائک پر نعتیں پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اذان دینا آپ کے بچپن کی سرگرمیاں تھیں۔ آپ کا علاقہ میٹھا در دینی لحاظ سے بڑا زرخیز ہے۔ قاری مصلح الدین صدیقی، سید شاہ تراب الحق، الحاج یوسف اشرفی، آپ کے استاد محترم صدیق اسماعیل صاحب، یوسف میمن، مولانا شفیع اکاڑوی، یہ تمام شخصیت آپ کے علاقے کی ہیں جن سے متاثر ہونا ایک فطری امر تھا۔ آپ نے باقاعدہ نعت خوانی الحاج یوسف اشرفی صاحب سے سیکھی۔ آپ بچپن میں نعت پڑھتے ہوئے تھوڑا جھجکتے تھے، مگر وہ اصرار کرتے ہوئے پڑھواتے تھے کہ 2 شعر اور پڑھ لو۔ اس طرح آہستہ آہستہ آپ کی جھجک ختم ہو گئی۔ آپ اسکول میں بھی نعت خوانی کے ہر پروگرام میں شوق و ذوق سے حصہ لیتے تھے۔ آپ نے بہت سے سرٹیفکیٹس اور ٹرافیاں حاصل کی۔ آپ بچپن میں فٹ بال اور کرکٹ بھی کھیلا کرتے تھے۔ آپ کے پسندیدہ مضمون اسلامیات اور اردو ہیں۔ 1988 میں آپ نے ایک پرنٹنگ پریس میں جاب کی، پھر اسی روزگار کے سلسلے میں دبئی چلے گئے، اور اسی دوران آپ کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب ہوئی۔ آپ روزگار کے سلسلے میں بھی کافی پریشان تھے۔ آپ کو حرم پاک میں بھی حاضری نصیب ہوئی، اور اسی دوران ایک مشہور نعت ہے جس کا میں آپ کو ذکر کرتا چلوں کہ اسی دوران اویس بھائی نے ایک مشہور نعت لکھی جس کے شعر کچھ ایسے ہیں کہ تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم، تمہارے در کے ٹکڑوں سے پڑا پلتا ہے ایک عالم، گزارا سب کا ہوتا ہے اسی محتاج خانے سے۔ واپس پاکستان آ کر کیٹرنگ کا کاروبار شروع کیا، اور پہلے مہینے میں ہی 60,000 روپے ملے۔ اس کے بعد آج بھی آپ کا یہ کام چل رہا ہے، مگر دینی مصروفیات
یعنی نعت خوانی کی مصروفیات میں چھوٹے بھائی وغیرہ کام کاروبار کو دیکھ لیتے ہیں۔ نعت خوانی کا سفر مسلسل چلتا رہا اور زندگی کے اتار چڑھاؤ میں آپ کی پہلی کیسٹ 1983 میں مارکیٹ میں آئی، جسے شالیمار کمپنی نے ریلیز کیا۔ لوگوں نے اسے بہت پسند کیا۔ نعت خوانی کا سلسلہ 27-28 سالوں سے جاری ہے۔ اب الیکٹرانک میڈیا سے گھر گھر مقبولیت ملی، اور ایسی مقبولیت خاص کر نعت خوانی کے حوالے سے کسی کو بھی نصیب نہیں ہوئی جتنی آپ کو ہوئی۔ آپ کی شادی بھی ایک مذہبی گھرانے میں ہوئی۔ 9 یا 10 ماہ کی منگنی کے بعد آپ کا نکاح مدینہ شریف میں ہوا۔ آپ کی دل کی خواہش تھی، ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں کہ اویس بھائی کی دلی خواہش تھی کہ میرا نکاح مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہو، اور اسی خوشی کے اندر اللہ پاک نے اس دعا کو اتنا مقبول فرمایا کہ آپ کا جو نکاح ہوا وہ مسجد نبی میں خاص ریاض الجنہ کے مقام کے اوپر ان کا نکاح ہوا۔ اور فرماتے ہیں، ایک محفل میں فرماتے ہیں کہ جب میرا نکاح ہوا تو اس سے مصروفیت کے بعد میری جیب میں چند کھجوریں تھیں، تو میں نے اپنی دونوں جیبوں سے کھجوریں نکال کر نکاح کی خوشی کے اندر سب کو آگے مسجد نبی میں وہ کھجوریں تقسیم کی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں بھی اس نعمت سے نوازے۔ نکاح کے فوراً بعد کھجوریں بانٹی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ادا کیا۔ پھر اللہ پاک نے آپ کو آپ کی زندگی میں 4 پھول کھلائے، 4 اولادوں سے نوازا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، جن میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ سب سے بڑے بیٹے محمد انیس رضا، پھر بیٹی سمن زہرا، پھر سنبل فاطمہ، اور سب سے چھوٹے عفیف رضا۔ نعت پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے بہت سی نعتیں لکھی بھی، اور جو ہر بچے کی زبان پر ہیں۔ اکثر گھر میں بیٹھے بیٹھے جب ان کے اپنے مصروفیات سے فارغ ہو کے جب گھر تشریف لاتے ہیں تو بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ نعتیں پڑھ رہے ہیں، تو خود بھی اتنی تھکن کے باوجود بچوں کے ساتھ اسی محفل کے اندر اپنے آپ کو بچوں کے ساتھ ان کا ایک حصہ بنا کے نعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلی دفعہ آپ کو پتہ چلا کہ میں مدینے جا رہا ہوں، تو اس کے واقعے میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ محفل میں ایک ذکر ہو رہا تو فرمانے کہ مجھے خوشی کا اتنا عالم تھا، خوشی کے اس قدر میں جھوم اٹھا کہ میں جب مجھے پتہ چلا کہ میں مدینے جا رہا ہوں تو میرے پاس ایک موٹر سائیکل ہوتی تھی، اور اس موٹر سائیکل کے اوپر میں پورا جھومتا جھماتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا، اور میری زبان میں صرف ایک نغمہ تھا کہ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا۔ جی ہاں، یہ وہ نعت ہے جو اویس رضا قادری صاحب کی بہت مقبول ہوئی۔ اس کا سلسلہ کچھ ایسے فرماتے ہیں کہ جب میں خوشی کے اندر ایک دم جھوم رہا تھا اور مست ہو رہا تھا، اور اپنے گھر کے صحن میں کھڑا ہو کے چلا رہا تھا کہ میں تو مدینے چلا، میں مدینے چلا، اس کلام کے چند اشعار پیش کرتا ہوں کہ میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا۔ کیا یہ تو نے کہا ہے عبید رضا؟ سوچ تو کچھ ذرا، میں مدینے چلا۔ پھر اپنی عاجزی کا اظہار کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں تو بس یوں ہی تھا، میں کی اوقات کیا، میں تو بس یوں ہی تھا، میں کی اوقات کیا، کافیہ یہ ملا، میں مدینے چلا۔ لطف تو جب ملے مجھ سے مرشد کہیں، چل عبید رضا، میں مدینے چلا۔